الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاح کے بعد پیارے پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 پر ابتدائی 2-3 صفات پر ہماری بات چیت ہوئی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہوا ہے، جس میں سے انفسکم اور رسول پر ہماری بات ہوئی تھی. اس سے اگلی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، امت کا مشقت میں پڑنا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاق گزرتا ہے. امت مشکل میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل انور پریشان ہو جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، ٹینشن کے اندر، مشکلات کے اندر نہیں دیکھتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرائض کے درجے پر اللہ پاک کی طرف سے لازم ہے، وہ تو ان میں کوئی کمپرومائز نہیں. وہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے زیادہ سخت درجے پر عمل کروانے والے ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، جو فرائض کے درجے پر ہیں، جو اللہ پاک نے فرض کر دیا. لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے اوپر جو جو فرض ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں. میں آگے جب 2-3 باتیں آپ کو سناؤں گا تو واضح بات ظاہر ہوگی. اب ایک اسی آیت کے ساتھ چلیں، فوری ایک چیز ذہن میں لے آئیں. آپ سب بھائی جانتے ہیں معراج کی رات نمازیں فرض کتنی ہوئی تھی؟ 50. ابتداً کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چھٹے آسمان پہ واپسی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے گزارش کی تھی کہ یہ 50 زیادہ ہے، آپ مہربانی فرمائیں واپس تشریف لے جائیں، کم کروائیں. تو آپ واپس تشریف لے گئے. 50 کی بجائے پھر کتنی ہو گئی؟ 45. ایک روایت میں 10 کم ہوئی، ایک روایت میں 5 کم ہوئی. پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کتنی رہ گئی؟ فرمایا 45. عرض کی حضور بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے 45 نمازیں، پھر تشریف لے جائیں، کم کروائیں. آپ پھر تشریف لے گئے. اللہ پاک سے بات عرض کی زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں زیادہ ہے میری امت کے لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب 5 اور کم کر دیں. کیسا اللہ تعالیٰ کا پیار ہے. عبادت اللہ پاک کی ہے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، فرض اس کی طرف سے ہے، اور بیچ میں
کم کون کروا رہے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے مشورہ دے رہے ہیں اور حضور علیہ السلام چل کے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے 5 اور کم دی، 40۔ پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی حضور اللہ بھی زیادہ ہے، 40 بہت زیادہ نمازیں ہیں، اور کم کروائیں۔ آپ پھر تشریف لے گئے۔ آپ بھائیوں نے اکثر وہ سنا ہے، اکثر یہ سنا ہے کہ وہ جو پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام آئے اور معراج ہوئی اور اوپر عرش سے اوپر تشریف لے جانا ہوا، لیکن یہ جو بخاری شریف کی یہ والی روایت ہے اور مسلم شریف کی دیگر بڑی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کتاب الصلاۃ بخاری شریف پہلی جلد کی پہلی حدیث پاک یہ ہے کتاب الصلاۃ میں۔ تو 50 کے بدلے پھر 45، پھر 45 سے 40، پھر 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 سے اور 10 سے 5۔ یہ کل 45 نمازیں جو کم ہوئی ہیں، یہ کتنی بار واپس جانا ہوا؟ 9 بار۔ ایک بار تو پہلے ہو گیا نا جو آپ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے جو پہلا بلایا، اور نمازیں کم کروانے کے لیے واپس کتنی بار جانا ہوا؟ 9 بار۔ کتنی بار ہو گیا؟ 50 ہے نا، 50 ہے تو 50 میں سے باقی صرف 5 رہی ہیں، 45 کم ہوئی ہیں اور ہر چکر پر 5 کم ہو رہی ہیں، تو کل چکر کتنے لگے؟ جانا کتنی بار ہوا؟ 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں کروائی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ 50 نمازیں اگر یہ پڑھے گی تو ہو سکتا ہے نہ پڑھی جائے، اور نماز کا حساب بڑا سخت ہے، تو کیا بنے گا ان بیچاروں کا؟ تو اللہ پاک بھی کیسا کمال محبت فرمانے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ابھی بھی تسی کون ہو، میں جو کہہ دیتا فرما دیتا کہ 50 نمازاں لے جاؤ تو لے جاؤ، جا کے حکم دو اپنی امت نو، جہاں نہیں پڑھے گا میں انہوں سزا دے دیا گا، عذاب دے دیا گا جہاں نہیں پڑھے گا۔ بس کوئی ایسا فرمان نہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ میرے حبیب، آپ میرے حبیب ہیں، آپ چاہتے ہیں کم کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑی زیادہ ہے، تو میں تو آیا ہوں کہ یہ زیادہ لگتی ہے 50 سے، تو یا اللہ اگر مہربانی ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 5 کم کر دیں۔ کیسا پیار ہے؟ ایسا پیار ہوتا ہے کہیں؟ یہ اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں۔ 50 سے 5 رہ گئی، اور کمال آخری جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب 50 5 لے کر واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخری جب واپسی ملاقات ہوئی تو پوچھا انہوں نے، ہاں جی کتنی رہ گئی؟ فرمایا 5 رہ گئی ہیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالے بھی ابھی بھی زیادہ ہے، ایک چکر اور لگا لو، ایک دفعہ بس اور تشریف لے جائے۔ آپ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بڑی محبت کی ہمارے ساتھ، لیکن اب تو مجھے بھی حیا آنی شروع ہو گئی۔ کیا میری امت یہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی؟ 50 سے 5 ہو گئی تو کیا میری امت یہ 5 بھی نہ پڑھ سکے گی؟ اب تو مجھے حیا آ رہی ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اتنی رعایت کرواؤں، اتنی رعایت۔ جب آپ 5 پر راضی ہو گئے، غور کرنا میرے جملے پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 پر راضی ہوئے کہ اب میں دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا نمازیں کم کروانے کے لیے، بس 5 رہ گئی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت 5 تو پڑھے گی۔ کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی؟ اس کا مطلب ہے اتنی بھی کمزور میری امت نہیں ہے تو 5 نمازیں بھی اب نہ پڑھے نا۔ اب تو مجھے حیا آ رہی ہے، کیا میری امت 5 بھی نہ پڑھے گی؟ پڑھے گی۔ جب آپ راضی ہو گئے 5 پر، دوبارہ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرض کی تھی 50، آپ نے کروا لی 5، لیکن میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں اپنی جانب سے، آپ کا جو امتی 5 پڑھے گا میں اس کو ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں گا، 50 ہی کا ثواب عطا فرماؤں گا، ثواب میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ اب ہم 1 پڑھیں تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 کا۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آگے شفقت فرمائی اور ثواب کو کھول دیا۔ یہ آپ نے اپنے فرمان سے کھولا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اکیلا بندہ پڑھے گا تو ایک،
باجماعت آ کے پڑھ لیں تو وہ جو 10 بننی ہے وہ والی بن جائیں گی 27 گنا زیادہ، 27 گنا زیادہ۔ پھر فرمایا اگر یہ پڑھ لیں ایسی مسجد میں جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو اور باجماعت اور جمعہ والی مسجد میں پڑھیں تو فرمایا وہاں وہ ایک نماز بن جائے گی 500 گنا زیادہ، 500 گنا بڑھا دیا۔ یہ بڑھا کون رہے ہیں؟ پورا قرآن پاک دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ ساری باتیں احادیث سے یہ بات کی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرا امتی نماز کا اہتمام ایسے ایسے کرتا جائے گا اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اپنی مسجد نبوی شریف کا نام لیا تو میں جو میری اس مسجد میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو مسجد حرام میں جا کے پڑھ لے تو 1,00,000 کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کمال فرمایا جو میرا امتی مسواک والا وضو کرے، مسواک والا وضو کرے، اس مسواک والے وضو کے ساتھ پھر نماز پڑھے تو فرمایا وہ جو ثواب باقی سارا ہے اس کو شامل رکھ کے مسواک شامل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ساری نماز 70 درجے اور بڑھا دے گا۔ اگر پہلے 1,00,000 نماز کا ثواب وہاں مل رہا ہے مسجد حرام میں تو جو مسواک والا وضو کر کے وہاں نماز پڑھے گا تو وہ کتنے کے برابر ہو جائے گی؟ 70,00,000 کے برابر۔ کتنے کے برابر؟ ایک نماز 70,00,000۔ اور یہاں اگر 500 کے برابر مل رہا ہے تو مسواک والا لے آئیں تو اس کو 70 درجے بڑھا لے اوپر۔ یہ مسواک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اچھا یہ دیکھیں کیسا محبت کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کو آقا پاک کا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایسا ہو جائے گا، ادھر اللہ پاک فرما رہا ہے میرے حبیب آپ جیسا فرما رہا ہے میں ویسا کر رہا ہوں۔ آپ جتنا ثواب اناؤنس کر رہے ہیں، آپ جتنا انعام اپنی امت کو دے رہے ہیں، میں آپ کی امت کو اتنا دے رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر اور دیگر کافی ساری کتابوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو ہر سال حج کیا کرو۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے لیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے امتیوں جس کو اللہ پاک استطاعت دے دے وہ حج کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، جواب نہیں عطا فرمایا۔ آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی، وہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے ان کو دیکھا، جواب ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جتنا میں فرما دوں اتنے پر عمل کر لیا کرو، اگر میں نے فرما دیا ہاں نعم کہہ دیا، یس کہہ دیا، ہاں جی، تو فرمایا میرے ہاں جی اور ہاں کہنے کے اندر اللہ پاک نے حج کو ہر سال فرض فرما دینا ہے، پھر تم پر مشکل ہو جائے گا ہر سال حج کرنا پاؤ گے۔ اس لیے بس زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی اس پر جو صاحب استطاعت ہو وہاں جا سکتا ہو، ایک بار لازمی حج کر لے جو جا سکتا ہے۔ کتنی محبت ہے، شفقت ہے، امت پر رحمت ہے۔ آپ جو امت کے لیے دشواری ہے وہ والے احکام آنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے شروع، نماز ہمارے اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے کلمہ طیبہ اور شہادت کے بعد، لیکن نماز میں بھی دیکھ لیں فرض ہونے کے باوجود 50 سے 5 لے کر آئے۔ اب فرمایا کہ ان 5 میں سستی نہ کرنا، ان میں سستی نہ کرنا۔ پھر ثواب علیحدہ بیان فرمایا، ترغیب علیحدہ بیان فرمائی، امت کو ڈرایا علیحدہ ہے کہ ان 5 میں اگر سستی کرو گے تو پھنس جاؤ گے، سخت عذاب ہوگا۔ وہ ساری وعدیں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن آپ نے امت کو پھر 5 پر جوڑا۔ زکوٰۃ کے احکام دیکھ لیں ہم، پچھلی امتوں میں جو زکوٰۃ تھی وہ 40 دینی پڑتی تھی، مطلب 100 میں سے 40 روپے، ہمارے لیے 100 میں سے 250 روپے۔ پہلے جو امتوں کے سخت احکام تھے وہ ہمارے لیے آقا پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم فرمائے، ایسا بالکل ہلکے احکام ہمارے لیے آئے۔ یہ جو آیت آئی ہے نا، میں اس آیت کا مضمون سنا رہا ہوں آپ بھائیوں کو کہ امت کا مشکل میں پڑنا، امت پر مشقت کا آنا، امت پر دشواری کا آنا، اگر ایسی سچویشن بن جائے تو فرمایا وہ چیز ہمارے آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاق گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے،
وہ امت کو مشکل حالات میں پڑتا نہیں دیکھنا چاہتے. اتنے رحمت والے ہیں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک فرمانے علی شان میں آپ نے فرمایا، بالکل واضح 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 جملہ ہے، بالکل واضح. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ترمذی شریف کے اندر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ گزرتا، اگر میں یہ سمجھتا کہ میری امت پر دشوار نہیں ہے، تو فرمایا میں ہر نماز سے پہلے جب وضو ہوتا ہے، میں ہر نماز سے پہلے میں ان کو مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، لازم کر دیتا کہ مسواک کرو. لیکن اگر دشوار نہ ہوتا تو، اگر دشوار نہ ہوتا تو میں ایسا فرما دیتا. لیکن اب مسواک کو سنت رکھا ہے ہمارے لیے، ترغیب دی ہے، جیسے میں نے پہلے حدیث پاک سنا دی، مسواک کی وجہ سے نماز کا درجہ کہاں چلا جاتا ہے. لیکن امت پر فرض نہیں فرمایا، فرض نہیں فرمایا. لیکن اس سے چاہت آپ کی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ مسواک کو پسند کتنا فرماتے ہیں، کس درجے پر مسواک کو پسند فرما رہے ہیں. آپ کی پسند امت کو بھی پسند ہونی چاہیے، آپ کی پسند امت کو بھی پسند ہونی چاہیے، آپ کو مجھے بھی پسند ہونی چاہیے. ہم ذرا غور کریں، مسواک استعمال ہم کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں یا بالکل چھوڑ چکے ہوئے ہیں. ٹوتھ پیسٹ پر آ گئے، اور کوئی آج کل منجنیں وغیرہ بڑی نکل آئی ہیں، منجن وہ پاؤڈر سا بنا ہوتا ہے، وہ کر رہے ہیں. مسواک بالکل ہی چھوڑ چکے ہوئے ہیں یا کرتے بھی ہیں مسواک. ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے. ہمارے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے یہ کہ میری امت مسواک کرے. اور آپ ذرا ابھی چل کے سرچ کر لیں، اگر پہلے کیا ہے تو آپ میری بات کا ساتھ دیں گے. سائنس آج کے دور میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو دانتوں کی، مسوڑوں کی، جبڑے کی، منہ کی، زبان کی، اندر گلا، دل، سینہ، معدہ وغیرہ وغیرہ، اندر جتنی ساری بیماریوں کی شفا مسواک کے اندر رکھی گئی ہے، اتنی بڑی بڑی دوائیوں کے اندر بھی نہیں رکھی گئی. 70 سے زائد بیماریاں گنوائی گئی ہیں یہ ہمارے مسواک کے سسٹم سے جو جڑی ہوئی ہیں، کہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات اور شفا دیے رکھتا ہے جو بندہ مسواک کر رہا ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کا علاج جو ہے وہ مسواک کے اندر رکھا گیا. آپ کی پسند ہے، بہت بڑی پسند ہے، اور کئی شوہروں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. نفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں خاندان کے اندر جو مسواک استعمال نہ کرتے، منہ صاف نہ رکھتے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس چیز کو سمجھائیں. کئی ٹیچر، کئی استاد، کئی معلم، کئی والد، والدین بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، قریب ہو کے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، منہ سے سمیل آ رہی ہے. کئی سگریٹیں پینے والے، کئی بیڑے شیڑے کھانے رکھنے والے سمیل کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں کولی کر لی ہے تو بس صاف ہو گیا. نہ، حلال اور طیب طاہر پاک چیز ہے پیاز، لہسن، بالکل پاک ہے، ہم کھانوں میں روزانہ کھاتے ہیں. لیکن اگر کچا کھایا ہوا ہو، کچا کھانا بھی جائز ہے، لیکن کچا کھایا ہوا تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں. حالانکہ وہ حلال شے ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کی جو مہک ہے، مہک اس سے فرشتوں کو گھن آتی ہے. اس لیے فرمایا تم جب نماز پڑھتے ہو، تمہاری تلاوت سننے کے لیے، تمہاری تسبیحات سننے کے لیے، تمہارے کلمات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن پاک اس پر گواہ ہے، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا. فجر میں تو اسپیشلی فرشتے آتے ہیں. اور مولا علی پاک راوی ہیں اس حدیث پاک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جب بندہ تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، مسواک کیا ہوا ہو، اس کے منہ میں جو مسواک کی خاص مہک اور تلاوت کی خوشبو آ رہی ہوتی، فرشتے قریب آ کے بالکل اس کے منہ کے قریب کر کے وہ مہک سونگھ رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لہسن اور پیاز جو کھائے کچا، وہ نماز نہ پڑھے، ویٹ کرے جب تک یہ مہک اور اس کا اسمیل جو بھی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، تب تک جماعت میں نہ کھڑا ہو، نماز میں نہ کھڑا ہو. اور ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی بڑی محبت والے دوست ہیں، لیکن ان کو توجہ کی ضرورت ہے، جو سگریٹیں پی کر اس کی سمیل کے ساتھ آ کر نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو ویسے بھی فضول خرچی ہے سگریٹ، اہم عادت ہی ہے، بس نشہ سا ہے وہ.
لیکن اس سے بچیں. اور کتنے پیسے اس پر ضائع ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. مجھے تو نہیں پتا اس کی مہنگائی، اس کی ڈبیاں اور روزانہ کی کتنی پی جا رہی ہیں. اس کا مہینے کا حساب لگا کے دیکھے تو کتنے سارے پیسے بن جائیں گے. اگر ایسے بندے سے پوچھ لیں تو مسجد میں کتنے دیتے ہو، مدرسے میں کتنے دیتے ہو، دین پھیلانے کے لیے کتنے دے رہے ہو، تو 5-10-100 روپے نکلیں گے. سگریٹ کے لیے کتنے دے رہے ہو، اس کے لیے ہزاروں نکل آئیں گے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں. تو آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک کو ترجیح دو. آخری وقت، بالکل آخری زندگی مبارک کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں حاضر ہوئے. وہی حجرہ مبارک جو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. تو آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اپنی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے. علالت تھی، کمزوری تھی. اس انداز میں آپ تو سامنے سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور جانے لگے. تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز ہی میں اپنی نگاہیں مبارک ادھر لگا دی. وہ جدھر جدھر چلتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ادھر ادھر پھر رہی ہے. اما جان فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اقدس کو دیکھا، کسی چیز پر غور کر کے آپ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. تو میں نے آنکھ کا زاویہ دیکھا، ادھر سے بھائی کا زاویہ دیکھا، آنکھ کا زاویہ دیکھا، نگاہ کا زاویہ دیکھا، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک مسواک پر ٹکی ہوئی ہے. سمجھ لیں میرے پیارے بھائیوں، کہاں ٹکی ہوئی؟ مسواک پر. اما جان فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہ رہے ہیں آپ، مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے سر انور سے اشارہ فرمایا مسواک چاہتا ہوں. اما جان فرماتی ہیں میں نے مسواک پیش کی لیکن مسواک سخت تھی اور ادھر سے علالت ہے، ظاہری طور پر کمزوری، تو چبائی نہ جا رہی تھی. اما جان فرماتی میں نے مسواک خود پکڑی، اپنے دانتوں سے اس کے ریشے نرم کیے، چبایا اس کو آگے سے. جب نرم ہو گئی تو ویسے ہی دھوئے بغیر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ والی مسواک آہستہ آہستہ اپنے دانت مبارک پر پھیرنا شروع کر دیا. اما جان فرمایا کرتی تھی بعد میں مجھے اس نعمت ملنے پر فخر ہے کہ میرا لعاب اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کا لعاب مسواک کے ذریعے آخری لمحے کے اندر ملا دیا ہوا تھا. یہ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، شوہر کا اور بیوی کا کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن محبت دیکھیے مسواک کے ساتھ کیسا پیار ہے، اور آج امت اس کو چھوڑ رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں سختی سے حکم دے دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک کرو اگر مشکل نہ ہوتی میری امت پر. تو فرض تو قرار نہیں دیا، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہمیں اس پر توجہ رکھنی ہے تاکہ ہم مسواک کو زندہ کریں اپنے گھر میں. بچوں کو بچیوں کو ریشے نرم کر کے وہ جو مسواک ہوتی ہے مختلف وہ استعمال کروائیں. انشاءاللہ سنت تو سنت ہے ہی ہے، وہ تو ثواب ہی ثواب ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی ساری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا. ایک بڑا پیارا فرمان علی شان پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر نرمی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال مبارک کے روزے رکھے. ان کو کہتے ہیں صوم وصال. اس کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا، ایک دن سحری کی تو اگلے دن سحری یا پھر اس سے بھی اگلے دن جا کے سحری کرنا. یہ جو بیچ میں افطار کا وقت آتا ہے وہ نہ کرنا. یہ نفلی روزے اس انداز کے 48 گھنٹے کا روزہ، 72 گھنٹے کا روزہ یہ رکھ رہے تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کل اس طرح کے روزے رکھ رہے ہیں. صحابہ بڑی محبت والے تھے، وہ غور کرتے تھے جو ہمارے حبیب پاک کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کرتے. صحابہ کرام نے بھی اس طرح کے روزے رکھنا شروع کر دی. وہ ایک دن گزرا، شام گئی، سحری نہیں افطاری نہیں کی، اگلا دن آیا صبح صبح فجر میں تو کمزوری لائق ہو گئی. اب پہلے دن چل کے آئے تھے تو قوت کے ساتھ، اگلے دن بغیر کھائے بھی آ رہے ہیں تو کمزوری ہے جسم میں. کوئی دیوار کا سہارا لے کر آ رہا ہے، کوئی بیٹھ گیا تو اٹھنے میں بڑی مشقت ہو رہی ہے بڑے اطمینان کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ایک دن کے اندر کیا ہو گیا؟ اچھی خاصی صحت تھی آپ لوگوں کی، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ صحت کدھر گئی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ ایسے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی شروع کر دی. کیا کمال محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میرے پیارے شہزادیوں صحابیوں
تم میں سے کوئی میرے جیسا ہے؟ ایکم مثلی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی۔ فرمایا ایکم ایکم ایکم، کون ہے تم میں سے، مثلی میرے جیسا، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ میں اللہ پاک کا نبی رسول حبیب ہوں، مجھے اللہ پاک کھلاتا بھی ہے، مجھے اللہ پاک پلاتا بھی ہے۔ فرمایا میں اللہ کا پاک نبی رسول، شانوں والا عظمتوں والا، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ اور دوسری حدیث پاک کے جملے ہیں لستو کہیئتکم، فرمایا میرے پیارے صحابہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے میرا رب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تم ایسا نہ کرنا۔ بعد والوں کو بھی بتا دینا، ایسا نہ کرنا، صبح روزہ رکھو، شام کو افطار کیا کرو، کھایا پیا کرو، ساری رات کھاتے پیتے رہا کرو۔ میں نے اجازت لے کر دی ہے تمہیں، فرائض روزوں کے اندر، فرض روزوں کے اندر اجازت لے کر دی ہے۔ فرض روزے پہلے اور طرح کے ہوتے تھے، جو رمضان کے روزے اور طرح کے ہوتے تھے، وہاں رات کو جو سو گیا وہ سو گیا، وہ اگلے دن جو سویا رہ گیا اس کا روزہ بھی شروع، کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ افطاری کے ٹائم جو افطار کر سکتا تھا ٹھیک ہے، ورنہ جو افطاری کے ٹائم نہ کر سکا اور عشاء کا وقت آ گیا تو روزہ اگلا شروع، اس کو اجازت نہ تھی۔ 3 مراحل میں روزوں کا حکم حضور علیہ السلام نے تبدیل کروا کے دیا تھا امت کو، کہ صبح فجر ٹائم روزہ رکھو، شام کے ٹائم افطار کر لو، ساری رات کھاؤ، ساری رات پیو، سو جاؤ پھر بھی کھا لو، اٹھ جاؤ پھر بھی کھا لو، جیسی کیفیت میں وہ ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہے۔ فرمایا میں تمہیں فرائض میں اتنی آسانی لے کر دے رہا ہوں اور تم نوافل کے اندر اپنے اوپر اتنی مشقت کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہ ہو کرو۔ یہ محبت والا حکم تھا۔ فرمایا اب کھاؤ پیو سارے، چلو جا کے کھانا پینا شروع کرو۔ ایک صحابی نے قسم اٹھا لی، میں ساری زندگی نکاح ہی نہیں کروں گا، شادی ہی نہیں کروں گا، میں ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا۔ ان سے پوچھا کہ آپ شادی اور نکاح کیوں نہیں کرو گے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات کی عبادت فرماتے ہیں، سارا دن آپ روزہ رکھتے ہیں، ساری رات آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، اور اگر یہ شادی اور بیاہ ہو گیا تو بچے، ذمہ داری، تو یہ تو سارے مسائل میرے ادھر نکل جائیں گے، تو میں تو ساری رات نہیں عبادت کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کس کی سنت پر چلنے لگے ہو، کس کے طریقے پر چلنے لگے ہو؟ کیا میں نے نکاح نہیں کیا؟ عرض کی حضور کیا ہے۔ فرمایا نکاح کرنے کے باوجود میں رات کو عبادت نہیں کرتا؟ حضور کرتے ہیں۔ فرمایا ایک عبادت نفلی رات کی عبادت کی خاطر نکاح مت چھوڑنا، میں تمہیں منع فرما رہا ہوں، نکاح بھی کرو اور ساری رات کی بجائے رات کو تھوڑی دیر عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑی دیر عبادت پر ساری رات کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی آیا، عرض کی حضور میں رات کو بڑا اوکھا ہو جاتا ہے، اٹھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور پڑھتا ہوں۔ فرمایا فجر بھی پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور پڑھتا ہوں۔ فرمایا عشاء باجماعت پڑھ لو، فجر باجماعت پڑھ لو، اگر رات کو نہیں بھی اٹھ پاؤ گے تہجد کے لیے تو میں یہ فرما رہا ہوں عشاء کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب، فجر کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کرو تو صحیح۔ حضور انور ہمارے آقا پاک نبی ہیں، رحمت والے ہیں، امت کو مشکل سے بچا رہے ہیں، آسانی دے رہے ہیں، لیکن اب اس آسانی کا مطلب آج کے دور میں امت نے مطلق انصاری نے نہیں، کئیوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی وچ بھی کسی دی شرافت کا ناجائز فائدہ بھی نہیں چکنا چاہیے۔ اگر اتنا پیار اور نرمی ہو رہی ہے تو ہم اتنا بھی نہ آگے چلے جائیں کہ فرائض بھی چھوڑ دیں، اتنا بھی نہ آگے چلے جائیں کہ جناب روزے بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، حجے بھی گئے اور نمازیں بھی گئیں اور بے راہ روی آ جائے، ہر طرف بے ہدگی ہو جائے، ناچ گانا آ جائے، ڈھول ڈمکا آ جائے۔ جی بڑا نرم ہے، جی اسلام تو بڑا نرم ہے، یہ جو چیزیں میں گنوا رہا ہوں آپ کو یہ سارا کچھ چھوڑ دیا، آپ نرمی نرمی کوئی نہیں ہونی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب ہے میں نے جو احکام تم پر لازم کیے وہ تمہاری طاقت میں ہے، تمہاری طاقت سے باہر کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے پہلے تمہیں عمل کرنے کی طاقت دی ہے، تمہاری وسعت سے بڑا حکم میں نے تم پر کوئی لازم نہیں فرمایا، تمہیں پہلے طاقت دی گئی ہے، پھر فرمایا گیا کہ یہ کام کر لو، اور جو کرنا شروع ہو جاتا ہے اس پر طاقت ہوتی تو کر رہا ہوتا ہے۔
کہتا ہے کل تک تو میں کوئی نہیں کر رہا تھا، آج کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کل سستی کر رہے تھے جو آج کر رہے ہو. سستی ہمارے اندر ہے. ہم نے پیارے بھائیوں کوشش کرنی ہے کہ جو کمزوری، ایک بے راہ روی، بے روخی سی آ رہی ہے، بالکل ہلکا لیا جا رہا ہے اسلام کے احکامات کو، یہ جو ہلکا لینے کا پروگرام ہے، سوچ ہے، ہمارے دماغوں میں نکلے. بہترین انداز میں ہم اس پر پیرا دیں، نوافل پابند بنیں. بخاری شریف حدیث پاک ہے، میں اپنے سے راضی ہوتا ہوں جب بندہ فرائض کرتا ہے. 6 نمبر پاک فرمایا میں راضی تب ہوتا ہوں جب میرا بندہ فرائض پورے کرتا ہے اور فرائض کے بعد یہ نوافل کی کثرت کر دے. تو فرمایا اس میں میں اپنا بناتا ہوں. چیزیں ہم سمجھنے کی ضرورت ہے دور میں. پہلی آزمائش لیجیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں عجیب ایسے عطا فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر دشوار گزرتا ہے، وہ تمہیں مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے میں نے جو دیا، احکام دیے، جو عمل دیے، جو شریعت قرآن دیا، اسلام، سب بالکل آسان، پیارا، سہل، نرمی والا بنا کے دیا ہے تاکہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو، کیونکہ تمہارے اوپر دشواری میرے حبیب نہیں چاہ رہے. تو ان کی محبت کی وجہ سے میں تمہیں بڑے نرم نرم سے احکامات دے رہا ہوں. تو اے لوگوں اب ان نرم احکام پہ عمل کر لو. آگے کے جو قبر اور حشر کے منازل ہیں وہ بھی اپنے حبیب پاک کے صدقے تمہارے لیے آسان فرما دوں گا. یہ سارا ہمارے دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے.